السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، ہم امہات المؤمنین کے مبارک سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ کا نام مبارک ام المؤمنین ہند بنت ابی امیہ، اصل نام ہند تھا لیکن کنیت ام سلمہ ہے، اور ام سلمہ ہی کی کنیت سے آپ مشہور ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: ہند نام، ام سلمہ کنیت، قریش کے خاندان مخزوم سے ہیں۔ ہند بنت ابی امیہ سہیل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، والدہ بنو فراس سے تھی، اور ان کا نام تھا عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک۔ ام سلمہ کے والد محترم مکہ کے مشہور مخیر اور فیاض تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام قافلے والوں کی کفالت خود کرتے تھے، اس لیے ان کے والد زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے۔ ام سلمہ نے انہی کی آغوش میں نہایت ناز و نعمت سے پرورش پائی۔ نکاح: حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں، اور جو ام سلمہ کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ کا اسلام: آغاز نبوت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ایمان قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم خواتین میں سے ہیں جن کو دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی ہے، اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف۔ مدینہ کی طرف ان کی ہجرت کا واقعہ انتہائی عبرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک بھی۔ ام سلمہ اپنے شوہر کے ہمراہ ہجرت کرنا چاہتی تھی۔ ان کا بچہ سلمہ بھی ساتھ تھا، لیکن ام سلمہ کے قبیلے نے مزاحمت کی، اس لیے ابو سلمہ ان کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ یعنی ام سلمہ کے خاندان نے کہا، آپ ہمارے خاندان کی عورت کو مکہ مکرمہ سے لے کر نہیں جا سکتے، اور یہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ادھر سلمہ کو ابو سلمہ کے خاندان والے ام سلمہ سے چھین لے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف اور بھی زیادہ ہو گئی، چنانچہ روزانہ گھبرا کر گھر سے نکل جاتی اور ابطح میں بیٹھ کر رویا کرتی۔ 7-8 دن تک یہی حالت رہی اور خاندان کے لوگوں کو احساس تک نہ ہوا۔ ایک دن ابطح سے ان کے خاندان کا ایک شخص نکلا اور ام سلمہ کو روتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ گھر آ کر لوگوں سے کہا، اس غریب پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اس کو جانے دو اور اس کا بچہ اس کے حوالے کر دو۔ روانگی کی اجازت ملی تو بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور مدینہ طیبہ کا راستہ لیا، لیکن بالکل تنہا تھی، کوئی مرد ساتھ نہ تھا۔ تنعیم کے مقام میں عثمان بن طلحہ، یہ وہ صحابی ہیں جو کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ بتایا مدینہ طیبہ کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم تنہا جاؤ۔ یہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب کہیں ٹھہرتا تو اونٹ کو بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلے جاتے۔ ام سلمہ اتر پڑتی۔ روانگی کا وقت آتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر پرے ہٹ جاتا اور ام سلمہ سے کہتا کہ سوار ہو جاؤ۔ ام سلمہ فرماتی، میں نے ایسا شریف آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ غرض مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا مدینہ لایا۔ قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو بولا، اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہی مقیم ہے۔ یہ ادھر روانہ ہوئی اور عثمان نے واپس مکہ مکرمہ کا راستہ لیا۔ قباء پہنچی تو لوگ ان کا حال پوچھتے تھے، اور جب یہ اپنے باپ کا نام بتاتی تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ زاد الراکب کی بیٹی یہاں تک آ گئی ہیں۔ ام سلمہ مجبوراً خاموش ہوتی تھی، لیکن جب کچھ لوگ حج کے ارادہ سے مکہ روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر رقہ بھجوایا تو اس وقت لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ واقعی ابو امیہ کی بیٹی ہیں۔ ابو امیہ قریش کے چونکہ نہایت مشہور اور معزز شخص تھے، اس لیے ام سلمہ بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھی گئیں۔ ان کا جب نکاح ہوا، حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
اور وہ بہت سبق آموز ہے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں اور اسے اپنی زندگی میں لے آئیے گا۔ جب پہلی رات تھی تو عرب کے دستور کے مطابق حضرت ابو سلمہ نے ام سلمہ سے کہا، بلکہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہوں کہ ہم میں سے جس کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تو دوسرا بغیر نکاح کے زندگی گزارے گا۔ حضرت ابو سلمہ نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہو، اور فرمایا اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم نے صبر کرنا ہے اور ہر روز یہ پڑھتے رہنا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ تو رات گزر گئی، مجھے خیال تک بھی نہ ہوا کہ کیا مجھ سے کبھی میرے یہ اتنے معزز شوہر کبھی مجھ سے جدا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں ایک زخم لگا تھا، اور اس زخم کی وجہ سے وہ زخم بعد میں خراب ہوا اور اس زخم کی وجہ سے حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہو گئیں کہ اپنا خاندان مکہ مکرمہ میں چھوڑا ہوا، آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور خامند کا ثانیہ، اس کی وفات کا ثانیہ۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے وہ اپنی شادی کی پہلی رات یاد آ گئی، تو میں روزانہ پڑھنا شروع ہو گئی انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ فرماتی ہیں اس دعا کی برکت تھی کہ میری عدت ختم ہوئی اور ادھر سے کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجھے یہ پروانہ مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آ گیا۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک قصہ تھا جو بہت اہم ترین ہے ہمارے لیے، اس لیے اس واقعے سے یہ ایک درس لینا ہے ہم نے کہ جب بھی کبھی صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اس پر یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ اچھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کا جنازہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ یہ وہ پہلا جنازہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہی۔ ویسے جنازے میں ہم سب کو معلوم ہے 4 تکبیریں ہیں، لیکن حضرت ابو سلمہ کے جنازے میں 9 تکبیریں کہی گئی۔ تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو صاف تو نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں، یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے، یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ بہرحال حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم خواتین میں سے ہیں جو نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی اور ہر اچھے کام میں شریک ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے متعلق لکھا ہے آپ ہر جمعرات، ہر سوموار اور جمعے کا روزہ رکھتی تھی، ہر نیکی کے کام کی تلاش میں رہتی تھی، اور ان کی اولاد جتنی بھی تھی وہ سب کی سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے یہ عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ہمیشہ مردوں کا تذکرہ آیا ہے اور عورتوں کا تذکرہ نہیں آیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جس سال حرہ کا واقعہ ہوا یعنی سن 63 ہجری، اسی سال 10 محرم الحرام کو ام سلمہ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ کی عمر 84 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں تدفین ہوئی۔ عزیز دوستو، ہم سب کو تمام اہل بیت کے متعلق معلومات رکھنی ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں، امہات المؤمنین جو ہیں، ان سب کے حالات، ہم سب کی ان کی سیرت کی، ہم سب کی زندگی میں معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔